वेलकम बैक नाजरीन। जी उमर साहब, देखिए, आपने अपने मुल्क को खुशहाल बनाना है। यहाँ पर रहने वाले, जब रियासत मदीना की बात की जाती है बार बार, जी जी तो रियासत मदीना में तो सबके लिए माँ एक जैसी है। जी जी हुकूमत एक माँ है, जी जी उसके लिए प्रॉपर्टी वाले को दुश्मन नहीं होने चाहिए। जी जी उसने इनको भी तहफ़्फ़ुज़ देना है, इनकी भी राइट्स का सेफ गार्ड रियासत ने करना है। आप देखें, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी सारे डीलर्स थोड़ी होल्ड कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की अवाम की प्रॉपर्टीज़ है। बेशुमार लोगों को नुकसान होगा, ये खाली चंद लोगों को नुकसान नहीं होगा, हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उसकी टैक्स कलेक्शन सिफर हो जाएगी। अल्टीमेटली आई कैन बेट अपॉन दैट कि हुकूमत को खुद वापस आना पड़ेगा। ये जो इवेल्यूएशन का निज़ाम है ना, जी जी ये बड़ी मार खा खा कर 50-60 साल केस लड़ लड़ के जी जी हाईकोर्ट में, वही वजह है जो हमारे एफबीआर के अफसरान को जो असेसमेंट होती है वो अदालतों तक महदूद होकर रह जाती है। वो कागजात में पैसे रेवेन्यू है, बाकी तो और कुछ नहीं है। और कभी उनकी रिकवरी भी नहीं। तब हुकूमत तंग आकर डीसी रेट्स का किया। अब जब आपने 80% डीसी रेट बढ़ा लिया, तो फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है बाकी चीज़ों को तब्दील करने की? आपका रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट होना है, जी जी आपका रेवेन्यू तो यहाँ से जनरेट होना। अभी पंजाब हुकूमत को देखे ना, शटरिंग वाले के ऊपर सेल्स टैक्स 16%, ब्रिक ओनर के ऊपर टैक्स, कारोबार ये बिल्डर के ऊपर टैक्स। और भाई पहले वफाकी हुकूमत काफ़ी नहीं थी जी कि जी आप बिल्डर्स को, बिल्डर कौन होता है? बिल्डर वो होता है जो लोगों की सर्विस दे रहा है, एक घर बना कर दे रहा है। तो वो अगर हमने उसको ही मार उसको आसानियत देने की बजाय वो तो उसको घर मुश्किलात किसने खड़ी की जा बनाना रही है? है। आप देखिए, इससे नुकसान उल्टा बुरान पैदा हो जाएगा। एक हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर बुरान पैदा होगा। आगे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स, हमारे मुल्क में मकानों की तादाद कम है जी और जी उसकी एनुअल ग्रोथ रेट 6% है। जी जी अगर हम यहाँ पर 6% घर नहीं बनाएंगे सालाना, एक नया बुरान पैदा हो जाएगा। इस सूरत हाल में तो कोई बिल्डर नहीं घर बनाने को तैयार होगा। तो फिर ये 6% जो ग्रोथ रेट है वो कौन मीट अप करेगा? हुकूमत के पास तो ना सरमाया है ना एक्सपर्टीज है। लेकिन आपने एक BRT मनसूबा पेशावर में बनाया जिसका आज तक तखमीना ही नहीं पूरा हो सका, कोई क्योंकि शक ये नहीं आपका काम ही नहीं था बेसिकली। जी जी इसलिए हुकूमत को चाहिए इस चीज़ से अवॉइड करे। अभी भी टाइम है कि ये वैसे उमर इकबाल खान साहब, आप तो देखो चेयरमैन भी आपसे लिंक है उनका, वो भी चार्टर अकाउंट फर्म से हैं, वो उसके CEO हैं, चेयरमैन हैं, और आपकी जो लीगल कमेटी जो बनाई गई है उसके भी आपके तमाम तर मेम्बरान भी FC हैं। इसके बावजूद, टीम बनने के बावजूद भी इस्लाहात इदारों में ना आए, तो फिर कमी हुकूमत की है या इदारों की, किसकी आप गिनवाएंगे उसको? बेसिकली ज़ाती ताल्लुक तो नहीं, वो हमारी कम्युनिटी से कम्युनिटी से तो मैं कह रहा हूँ सर, वो तो बहुत करीब से जानते हैं मुआशरत को ना। माहिर मुआशरत तो अगर कहा जाए तो इनसे कहा जाता है ना, जो बहुत करीब से वो नजर रखे हुए हैं। टैक्स प्रैक्टिस की है जी जी लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब है कि खासतौर पर प्रॉपर्टी पर उनके लाए हुए इकदाम देखे। हुकूमत का बजट में 2 बातें हैं जी जी जो उनके 2 बेसिक एम थे। एक है डॉक्यूमेंटेशन, आइडेंटिफिकेशन जी कि जी कौन लोग खरीद रहे हैं, कौन बेच रहे हैं। दूसरा है रेवेन्यू को गेन करना। दोनों चीज़ें तो पहले ही ऑलरेडी प्रॉपर्टी सेक्टर में थी। जी जी। जब कोई बंदा खरीदता था, बेचता था, वो पहले एक इंटीमेशन साइन करके वैसे भिजवा जीरो रहा था रेटेड पे FBR। ना एमनेस्टी आनी चाहिए। जीरो रेटेड पे तमाम अपने असासे डिक्लेयर कर दें, आपसे 1 साल तक पूछा नहीं जाएगा, 1 साल के बाद आपसे टैक्स लिया जाएगा, तो कोई बेहतरी नहीं आ सकती। अभी भी जो एमनेस्टी है वो तकरीबन 1.5% पर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। जीरो रेटेड ही समझे। जी जी। मैं फिर दोस्तों को बड़ा कहूँगा, एमनेस्टी को वेल करना चाहिए। 1 साल का आपका उधार है, जी जी। हुकूमत को 1 साल में पेमेंट कर सकते हैं। जी जी। सिर्फ डेक्लेरेशन देना है 30 जून 2019 तक। मैं फिर अपने दोस्तों को बड़ा फोर्सफुली ये मेरा अच्छा उमर साहब, ये प्रॉपर्टी सेक्टर के जो कम्युनिटी है, ये अपने जो अगर एहतजाज को रिकॉर्ड करवाते हैं या किसी प्लेटफार्म पे अपनी तजावीज़ रखते हैं, वो किस तरह? सर बेसिकली तो एसोसिएशंस बनती हैं, इनकी भी कुछ है, लेकिन शायद वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। अभी भी इनको चाहिए कि अपनी कमेटीज़ बनाएं और हाई लेवल पर जाके रब्ता करें। और दूसरा रास्ता अदालतें हैं। जी जी ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस है, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे। जी। मैं आपको ये बिल्कुल सही उमर बात साहब, बता रहा हूँ। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो भी कमेटी जाती है उसकी बात सुनते हैं, और वो उनके ताजरों के कहने पे उन्होंने एमनेस्टी स्कीम को लाया गया है, जो उसके खिलाफ थे, हुकूमत इसके खिलाफ थी, लेकिन ताजरों के कहने पे जब लोग जाएंगे उनके पास प्रपोजल देंगे तो फिर वो तभी मान जाएंगे ना। प्राइम मिनिस्टर को विद फैक्ट्स एंड फिगर्स जाना चाहिए जी जी। कि ये रेवेन्यू इस तरह डिक्लाइन होगा या आपका रेवेन्यू जीरो हो जाएगा। खालिद साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म होने जा रहा है, आप
کیا کیا آپ کے پاس ہے جو حکومت سے آپ کہنا چاہتے ہیں, جو مطالبات بات کرنا ابھی چاہتے ہیں؟ بات ہو رہی تھی منسٹری کی, تو ٹھیک ہے, اس میں ہم اس کے خلاف نہیں, یہ اچھی بات ہے انہوں نے یہ کی ہے. لیکن جو پہلے ہمارے پاس جو 3 سال کی جو سلیب تھی جس میں ہم گین ٹیکس دیتے تھے ڈی سی ریٹ اور ایف بی آر ریٹ کا, جو ڈفرنس پے کرتے تھے اس کے لیے ایک وے آؤٹ تھا کہ وہ اپنی پراپرٹی اس میں اس کو پوچھ گچھ نہیں ہوتی تھی. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اسی پہ جانا چاہیے اور اسی کو آگے امپلیمنٹ کرے, پرانا طریقہ کار تھا وہی درست تھا. آنے والے ٹائم پہ لوگوں کو یہ راستہ بند نہ ملے. دوسری بات آپ نے بات ابھی پہلے کی تھی کہ بلیک منی کی بات, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ریل اسٹیٹ کو سیکٹر کو آپ نشانہ بنائیں. یہ بلیک منی کرنے والے 70 سال میں کون لوگ تھے جنہوں نے انڈاکومنٹڈ یہ اماؤنٹ رکھی کہ جب باہر سے ہمارے اوورسیز پاکستان 3 کروڑ کی پراپرٹی پاکستان میں خریدتا تھا تو اس کو انہوں نے ڈی سی ریٹ رکھا تھا کروڑ روپیہ. 2 کروڑ روپیہ وہ وائٹ منی کو بلیک منی میں کنورٹ کرنے میں 70 سال کا یہ نظام انہوں نے چلایا ہوا تھا. آج ان کو اوور نائٹ یہ خیال آ گیا قانون بھی خود ہی بنانے والے تھے, خود ہی بنانے والے 70 سال سے قوم کو آپ نے اس کھاتے پہ ڈال کے, تو اب آج کہتے ہیں کہ راتوں رات یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے تو وہ نہیں ہوگا. یہ بالکل 10 سال والی سلیب میں سمجھتا ہوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور پلاٹس کے اوپر جو انہوں نے یہ کیا تھا جو پہلے 3 سال, ٹھیک ہے کہ لوگوں کو موقع ملنا چاہیے. آپ دیکھیں انہوں نے جو ایف بی آر ریٹ نکالا ہے, پہلے وہ اس نے کروڑ روپیہ پہ شو کیا, آج 2019 جون تک وہ لیگل ہے. خالد صاحب پیچھے صاحب کا حکومتوں دیکھا جائے نا تو جو لوگ اپنی کوئی بات منواتے تھے نا وہ پروٹیسٹ کے ذریعے منواتے تھے, لیکن یہ نئی حکومت تبدیلی کی حکومت تھی, لیکن اس میں یہ تھوڑا سا یہ ہوا ہے جو بھی سٹیک ہولڈر جاتا ہے حکومت کے پاس اس کی احتجاج کے بغیر بات مانی جاتی ہے, اور آپ کو بھی وہ اپنا حق, قانونی حق استعمال کرنا چاہیے, آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے. ہم نے ہماری بادن سے بھی کہہ لے کہ ہمیں ایز اے سٹیک ہولڈر نہیں سمجھا گیا, جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہمارا کوئی ریگولیٹری اتھارٹی یا کس قسم کی نہیں ہے. نہیں خالد صاحب دیکھو آپ ڈی ایچ ایس اسٹیٹ ایسوسی ایشن جو آپ ہزاروں روپے اس ڈی ایچ اے کو دیتے ہیں. ایک ادارے کی بات ہے نا, ہم لاہور میں ایک ایسوسیشن تھی جو ڈی ایچ اے رجسٹرڈ تھا 2016 میں, اب یہ ٹیڈ بن گیا ہے کہ سارے لوگ اب ایسوسیشن رجسٹرڈ ہو رہی ہیں, ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہو رئی ہیں, وہ اپنے آپ کو منوا رہی ہیں. اب ہم اکٹھا ہو رہے ہیں, پورے پاکستان کی فیڈریشن انشاءاللہ پروٹیسٹ کرے گی, اور میں آپ کے چینل سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ 27 جون کو ہم نے یہ پروٹیسٹ لانچ کیا لاہور فیڈریشن ریلیٹرز نے. انشاءاللہ ہم دھرنا بھی دیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے نہیں, دھرنا تو آپ کو دینا چاہیے, لیکن پہلے اپنا ان سے حکومت سے ملے تو صحیح, ان سے مذاکرات, ہم نے اس کے بعد اگر مذاکرات نہ مانا جائے استعمال کیا. ہر چینل کو ہم نے استعمال کیا, اسد عمر تھے ان کے تک بھی ہم نے پہنچے, ان کو سب کو ہم نے اپنی پرپوزل بھیجی ہے, لیکن بات وہی آگی کہ وہ پرپوزل کیسے جانے, مانی نہیں گئی. عوامی نمائندے ہوتے اس بات کا احساس کرتے. شاید بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں پروٹیسٹ کرنے سے معاملات حل ہوں گے یا قانونی اور جو آئینی حق ہے وہ اپنا استعمال کرنا چاہیے؟ جی پروٹیسٹ بھی کرنا چاہیے لیکن پرامن رہنا چاہیے, اور آئینی حق بھی آپ کو دونوں فورم پہ آپ کو جانا چاہیے, کیوں نہیں جانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میرا نہیں خیال کہ اس میں آپ کو کوئی فائدہ ہوگا. جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں جی کہ گورنمنٹ احتجاج کو مان رہی ہے, ڈالر کی ریٹ بڑھ گیا ہے نا, اس کی مہنگائی زیادہ ہوگی, اس وجہ سے بھی زیادہ لوگ دیکھیں نا, یہی ہمیں گورنمنٹ کو اپوز نہیں کرتا. یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب تھے, وہ جب کہتے تھے کہ یار جب ڈالر مہنگا تو اٹ مینس کہ آپ کا پرائم منسٹر چور ہے. اب بات یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی بات کر رہا تھا میں. ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آپ کے جتنے بھی انڈسٹری والے ہیں, دوسرے سپوز آپ کے ٹیکسٹائل مالکان ہیں یا آپ کے شوگر مل جائے, دوسرے جتنے ادارے ہیں وہ سارے انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں کرتے تھے. یہ ریئل اسٹیٹ اٹس جسٹ لائک گولڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ خدا نہ خواستہ کوئی ادھر یہ کہ اس کو سٹا نہیں ہوتا, جوا نہیں ہے. شاید صاحب اس میں سب سے بڑا جو نقصان تو آپ کے وہ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر نے کیا, لوگوں نے سوسائٹیاں بنائی, ایک پلاٹ 10 جگہ پہ عوام کو بیچ کے عوام کو لوٹا غیر قانونی طریقے سے. وہ اسی لیے حکومت کی توجہ اس طرف گئی. وہ اصل میں جو چند افراد تھے, عناصر تھے جو دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے تھے, حکومت کو ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا, لیکن وہ غلطی سے تمام کے اوپر بم گر گیا. نہیں بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی تو گورنمنٹ ہی فیسیلیٹیٹ کرتی تھی نا, ان کو بھی تو oblige کیا جاتا تھا. میں مثلا سپوز میں نے ایک پروجیکٹ کرنا ہے تو میں پہلے ایل ڈی اے میں جاتا ہوں, ایل ڈی اے کا بندہ مجھے ڈائریکٹر سیکٹر مجھے ملتا ہے, وہ کہتا ہے یار تم لوگ نا آپ پبلسٹی کرو, مارکیٹنگ کرو, سارا کچھ کرو. جب آپ 80-85% پروجیکٹ بیچ چکے ہوگے نا, پھر مجھے بتانا, اور پھر ہم لوگ ایک نیوز پیپر میں سمپل ایک اشتہار دے دیں گے, ایڈورٹائز کر دیں گے, اور پھر آپ کا کام روک دیں گے. اس دوران وہ بیچارے جو غریب لوگ وہ پھنس چکے ہوتے ہیں. جی عمر صاحب ٹائم کم ہے, آپ آخری تجاویز ہمیں چاہیے جو حکومت کو. جی بلڈرز میں یہ کچھ پرابلمز آئیں
سب سے بڑی پرابلم تو ہاؤسنگ اسکیم جو گورنمنٹ سیکٹر کی ہے نا، میں جی لاہور کی بات کر لیتا ہوں. کوآپریٹو ہوگی یہ دوسری. جی یہ ایل ڈی اے کی کسی اسکیم میں آپ پلاٹ خرید کو تو دیکھ لیں. جی جی سب سے مہنگے زیادہ وہ ہیں. پرابلم وہاں پر ہے، 10 جگہ پر بکا ہوتا ہے، پیچھے سے فائلیں گائی. جوہر ٹاؤن ایل ڈی اے، کراچی آپ میں کے ڈی اے جا کر کسی اسکیم میں خرید لیں، آپ پھنس جائیں گے. یور منی از اونلی سیو ود پرائیویٹ بلڈرس. ڈی ایچ اے ہو گئے، میں تو نام نہیں لینا چاہیے، لیکن پاکستان میں تو یہ میں نے الٹا صاحب دیکھا ہے کہ آپ کا زیادہ تر جو وہ پرائیویٹ، کچھ نے ضرور غلط کام کیا لیکن سرکاری سیکٹر کا بھی کوئی اچھا حال نہیں ہے. کیونکہ اس وقت اس کو بڑی اٹریکشن ہے پراپرٹی کے سیکٹر میں. 150 روپے کا ڈالر ہونے سے ان کے لیے گھر بہت سستے ہو گئے ہوئے ہیں. آپ ان کو ویلکم کریں فارن انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کے ٹریڈ بیلنس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کے اندر ٹیکنیکلٹیز اور ٹیکسیز انوالو کر دیں کہ وہ بھی نہ آ سکیں. بلڈر گھر بنائے گا تو اوورسیز پاکستانی خریدے گا نا یہاں پر. تو اس طرح کی کوئی چیز لائے سب کے لیے ون ون سچویشن ہو. ابھی جو ٹیکس کی پروپوزل ہیں وہ سب کے لیے لوزر ہے. حکومت کا ریونیو میں پھر کہوں گا یہ پچھلے سال سے آدھا ہوگا، آدھا بھی ہوگا تو بہت بڑی بات ہے. جو افسران کو اختیارات بھی بجٹ میں دے دیے لگا دیا آپ نے کہ چیک کے علاوہ آپ خرید نہیں سکتے، تو کوئی پراپرٹی تھوڑی ایکسپینس تھوڑی ہے کہ چیک کے تھوڑی ضروری ہے. جی جی اس کے اندر کیوں چھوٹ نہیں دے رہے لوگوں کو؟ ان کو چھوٹیں دینی چاہیے. ہمیں ہماری جو حکومت کو میں پھر کہوں گا، اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کریں گے، لوگوں کو منافع دینے کا اجازت دیں گے. یہ منافع بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، الٹا جو ہو رہا تھا اس کا بھی بیڑا گرک کر دیا. عمر صاحب ویسے دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں نا، قوانین عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کی فلاح و بہبود ہو سکے، ان کو آسانیاں پیدا کی جا سکیں. لیکن ہمارے ایشیا ممالک میں بدقسمتی ہے، یا قانون صحیح ہیں ان کا عمل درآمد صحیح نہیں ہے، یا یکساں اطلاق نہیں ہوتا سب پر، کہیں نہ کہیں کوئی کمی تو ہے. لیکن حکومت کو دونوں طرف دیکھنا چاہیے کہ اسٹیک ہولڈر کی مشکلات، ان کی تجاویز، ان کو دیکھتے ہوئے پھر بجٹ بنانا چاہیے. کیوں بجٹ ابھی پاس نہیں ہوا اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں عوام کی امیدوں کے مطابق یہ بجٹ پاس ہوگا. تو کوئی لگ رہا ہے آپ کو اس طرح کو امید ہو سکتا ہے؟ آخری بات کر دوں، یہ واحد بجٹ ہے. کل اسد عمر نے اپنے ہی بجٹ کے اوپر شدید تنقید کی. جی جی انہوں نے اشارہ دیا ہے شوگر والوں کا، ایک رات میں 67 ارب کا جو فائدہ ہوا لوگوں کو، اس کا اشارہ دیا گیا. جی جی اس بجٹ سے کوئی بھی خوش نہیں ہے. حکومت کے اپنے اراکین بھی پریشان ہیں، انہوں نے حلقوں میں واپس جانا ہے. یعنی کہ معاشی ٹیم ہے جو ہماری وزیر اعظم صاحب کی، وہ معاشی ٹیم کی یہ پرپوزل ہے یا آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کے مطابق ہے؟ یہ دیکھیں، یہ آئی ایم ایف کو بھی غلط بدنام کیا جا رہا ہے. آئی ایم ایف نے تو آپ کو کہا جی آپ کا 5500 ٹارگیٹ ہونا چاہیے. جی جی اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے ضروری تو نہیں کہ لوگوں کو اعلی عام کیا جائے، ہم نے اس کا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو بالکل عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ. یہ بات اس کو میں ایڈ کرتا چلوں گا. دیکھیں انہوں نے آپ سے ٹیکس کلیکشن کا پوچھنا ہے کہ ٹیکس کیسے کیسے آپ نے لگانا ہے، لیکن یہ طریقہ کار جیسے انہوں نے اسٹیک ہولڈر کی بات کی، جب تک ٹریڈنگ نہیں ہوگی، عام بندے سے اگر بات کریں گے، جب آپ ٹریڈنگ روک دیں گے تو وہ پیسہ کیسے کلیکٹ ہوگا؟ جب آپ ٹریڈنگ بڑھائیں گے تو اس سے آپ کا ٹیکس جو نظام ہے اس میں پیسہ زیادہ آئے گا. تو مقصد حکومت کا ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا. اگر وہ ہمیں مشاورت میں لیتے تو ہم ان کو مشورے دیتے کہ اب ٹریڈنگ کو کیسے بڑھائیں. جتنی ٹریڈنگ ہوگی اتنا زیادہ سرکل میں پیسہ خالد صاحب ابھی تک کچھ نہیں بگڑا. ابھی تک وہ کہتے ہیں وہ مہمان گھر پہ ہی ہے، ابھی تو بجٹ پاس نہیں ہوا. آپ کو اپنی پرپوزل، یہ ہمارے پروگرام میں امید ہے وزیر اعظم صاحب کی نظروں میں آ جائے یا شبر زیدی صاحب کی نظروں میں آ جائے، چیزیں آپ کی ان کے تک پہنچے. خالد صاحب آپ کو بہت شکریہ، عمر صاحب آپ کو بہت شکریہ، شاہد بھائی آپ کو بہت شکریہ. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایوبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.